أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا
منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فيه في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما یا مقلب القلوب قلب الی بالخیر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا مقبولا آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے پارے میں ہم مومن، منافق، کافر ان تینوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور بنی اسرائیل کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے جو 2000 سال تک ان میں نبوت باقی تھی، ان کی نسلوں میں نبی بنائے جا رہے تھے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کفر کی شرک کی وجہ سے ان سے چھین کر ہم یعنی بنی اسماعیل کی نسل میں نبوت منتقل کی گئی تھی، اور نبوت کا تاج ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا گیا تھا. تو اب ان سے کس لیے عہدہ ان سے چھین لیا گیا تھا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، غرور تکبر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس دوسرے پارے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا، 142 آیت سے 283 تک زندگی کیسی گزارنی چاہیے اس کے تعلق سے احکامات دیے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے نادان بے وقوف، من الناس ما ولاہم، لوگوں میں سے جو پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانو، اور جو تھے وہ، علیہا، اس پر، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں، امت وسط، ایک امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ، اور ہو جاؤ، رسول علیکم، رسول تم پر، شہیدہ، گواہ. وما، اور نہیں، جعلنا القبلۃ، بنایا ہم نے اس قبلے کو، التی کنتا، جو تھے آپ، علیہا، جس پر، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع، کون پیروی کرتا ہے، الرسول ممن ینقلب، رسول کی، اس سے جو پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر، وین، اور بلا شبہ، کانت، تھی، لکبیرۃ، یقیناً بڑی بھاری، الا علی الذین، مگر ان پر جنہیں، ہدی اللہ، ہدایت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وما کان اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، لیضیع، کہ ضائع کر دے وہ، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً شفیق ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب، بار بار پھرنا، وجہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، پس ہم ضرور پھیریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قبلۃ، اس قبلے کی طرف، ترضاھا، آپ راضی ہو جائیں جس سے، فولی، بس پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف، وحیثو، اور جہاں کہیں، ما کنتم، ہو تم، فولو، بس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو، اوتوا الکتاب، دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ حق ہے، مِن ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل ہے اس سے جو عمل کرتے ہیں. وَلَئِنْ آتَيْتَ، اور البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس، الذین اوتوا، وہ جو دیے گئے، الکتاب، کتاب، بکل آیات، ہر نشانی، ما تبعوا، نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی، یعنی مسجد الحرام کی،
वमा अंता और नहीं आप बिताबीन पैरवी करने वाले क़िबलतहुम उनके क़िबले की, वमा बाजुम और न बाज उनका बिताबीन पैरवी करने वाला है, क़िबलता क़िबले की, बाज़ा बाजिन बाज के, वला इन तबाता और अलबत्ता अगर पैरवी की आपने, अहवा अहम मिम्बादी उनकी ख्वाहिशात की इसके बाद, मा जाआका जो आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मिनल इल्मी इल्म में से, इन्नका इज़ल लमिन ज़ालिमीन बेशक आप तब ज़रूर ज़ालिमों में से होंगे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वो लोग जो दी हमने उन्हें किताब, यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसे, कमा यारिफूना जैसा कि वो पहचानते हैं अब्नाअहुम अपने बेटों को, व इन्ना फ़रीक़न और बेशक एक गुरु, मिनहुम ला यक्तुमूना इनमें से अलबत्ता वो छुपाते हैं, अल हक़्क़ु हक़, वहुम यालमून हालांकि वो जानते हैं। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका की तरफ से हक़ है, फ़ला तकुनन्ना बस हरगिज़ ना हो आप, मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से, वलिकुल्लि वजहतन और हर एक के लिए सिमत है, हुआ मुवल्लिहा वो मुँह फेरने वाला है उसकी तरफ, फस्तबिक़ु बस सबक़त करो, अल खैरात नेकियों में, ऐनामा जहाँ कहीं भी, तकुनु तुम हो, याती ले आएगा बिकुमुल्लाहु जमिया तुम्हें अल्लाह ताला सबके सबको, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन क़दीर ऊपर हर चीज़ के कुदरत रखने वाला। वमिन हैसु खरजता फ़वल्ली वजहका और जहाँ कहीं से निकले आप तो फेर ले चेहरा अपना, शत्रल मस्जिदिल हराम मस्जिदिल हराम की तरफ, वइन्नहु और बेशक वो लल हक़्क़ु हक़ है, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून और नहीं है अल्लाह गाफिल उससे जो तुम अमल करते। वमिन हैसु खरजता और जहाँ कहीं से निकले आ, फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम तो फेर लीजिए चेहरा अपना तरफ मस्जिदिल हराम के, वह हैसु माँ और जहाँ कहीं भी हो, कुंतुम हो तुम, फवल्लु तो फेर लो, वजूहकुम शत्रह अपने चेहरों को उसकी तरफ, लियल्ला यकूना ताकि ना हो, लिन्नासी लोगों के लिए, अलैकुम हुज्जा तुम पर कोई हुज्जत, इल्लल लज़ीना सिवाय उन लोगों के जो ज़लमु जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, फ़ला तख्शौहुम तो ना तुम डरो उनसे, वख्शौनी और डरो मुझसे, वली उतिम्मा और ताकि मैं पूरा करूँ नेमती अलैकुम अपनी नेमत को तुम पर, वलअल्लकुम तहतदून और ताकि तुम हिदायत पाओ। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूला जैसा कि भेजा हमने तुम में एक रसूल, मिनकुम यतलू अलैकुम तुम में से वो तिलावत करता है तुम पर, आयातिना हमारी आयत, वयुज़क्कीकुम वो पाक करता है तुम्हें, वयुअल्लिमुकुम और वो तालीम देता है तुम्हें, अल किताब किताब की, वल हिकमत और हिकमत की, वयुअल्लिमुकुम और वो तालीम देता है तुम्हें, मालम इसकी जो नहीं थे तुम, तालमुन तुम जानते, मालम तकुनु तालमुन यानी नहीं थे तुम इल्म रखते। फ़स्कुरनी अस्कुरकुम बस याद करो मुझे मैं याद करूँगा तुम्हें, वशकुरूली वला तकफुरून और शुक्र करो मेरा और ना तुम नाशुक्री करो मेरी। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे उस वक्त नमाज रुकन यमनी और हिजर अस्वद के दरमियान पढ़ा करते थे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख क़िबला में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खाना काबा था ना उस तरफ, और बैतुल मुक़द्दस का क़िबला जो मुसलमानों के लिए शुरू में मुक़र्रर किया गया था उस उन दोनों के बीच में हो जाता था, तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे ताकि चेहरा आपका दोनों तरफ हो जाए। तो हमारे क़िबले की तरफ रुख करके जब नमाज़ पढ़ते हैं तो ज़रूर लोग क्या समझते थे, यहूदी एक दिन वो हमारे दीन में भी चले आएंगे। तो जब क़िबला तहवील होने का हुक्म आया अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, तो फिर ये लोग क्या करने लगे, बातें बनाने लगे। तो उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। आयत 142 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, अन करीब बेवकूफ़ नादान लोग बातें बनाएंगे बनी इसराइल का क़िबला जो था ना पहले फ़लस्तीन की तरफ, तो उससे मुसलमानों का मुंह किसने फेर दिया। तो बनी इसराइल में बड़े बड़े उलमाए दीन होने के बावजूद उन्हें इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ुद उनको बेवकूफ़ फरमा रहे हैं। तो फिर है ना ये बेवकूफ़ लोग, अगर दुनिया की डिग्री सारे अंबिया आने के बाद उनके पास उलमाए दीन होने के बावजूद अल्लाह ताला उनको बेवकूफ़ कह रहे हैं, तो अगर हम
قرآن کا حدیث کا علم نہیں رکھ کے دنیا کی ڈگریاں رکھ لیں گے تو کیا ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ سکتے؟ جبکہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہونے کے باوجود قرآن کو نہیں مان رہے تھے، قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو ان کو بیوقوف کہا جا رہا۔ تو ہم جیسے لوگ نہ قرآن کا علم ہے ہمارے پاس، نہ حدیث کا علم ہے، تو ہم کون سے درجے میں آئیں گے؟ سوچئے۔ امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے؟ 99% امت مسلمہ نہیں جانتی یہ بات۔ اسی وجہ سے آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کا اگر صحیح علم ہوتا تو آج یہ اتنے فرقوں میں نہیں بٹتے تھے۔ آیت 143 میں جس طرح خانہ کعبہ زمین کا سینٹر ہے، اسی طرح ہماری امت کو بھی امت وسط کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا۔ اس کے درمیانی امت کا اس کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 درمیانی امت، دوسرا افضل یا بہترین امت، تیسرا امت وسط یعنی لنک کا کام کرنے والی۔ تو میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ پہلا درمیانی امت یعنی اعمال اور عقیدے میں اعتدال رکھنا سکھایا گیا ہے۔ یہود اور نصارہ کے درمیان ہم ہیں، یعنی عمل کے اعتبار سے، کیونکہ یہودی اور نصارہ دونوں بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے نا۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کیے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا اور لوگوں میں رہبانیت اختیار کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان دونوں کے درمیان نہ زیادہ آگے بڑھنا ہے نہ ہم نیچے آنا ہے، تو درمیانی اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ تو اعمال عقیدے سے مراد یہی، یہود کے پاس صبح اور شام 2 وقت میں عبادت کرتے تھے، اور عیسائی صرف سنڈے کو سنڈے، اور ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ دن میں 5 ٹائم کی نماز ہے، اور جمعے کا خاص طور سے اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور دوسرا مطلب افضل ترین یعنی بہترین امت، وسط مانے لنک یا واسطے کے بھی ہوتے، تو اللہ اور بندوں کے درمیان ڈائریکٹ بات چیت نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا فرشتوں کے ذریعے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے تھے، تو نبیوں تک اور ان سے پھر بندوں تک پہنچتا تھا نا۔ تو جب تک رسول دنیا میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، تو یہ نبیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اب خاتم النبیین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور دین بھی ہمارا مکمل ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا۔ خاتم النبیین کا مطلب مہر لگا دی گئی، اب کوئی قیامت تک نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اب ایگزامپل، آپ کوئی آفیشیل لیٹر دیکھتے تو آپ لیٹر پہ اس ٹائم کہاں پر دیکھتے؟ لیٹر اینڈ ہونے کے بعد ہی دیکھتے نا، لیٹر کے کہیں بیچ میں تو نہیں دیکھتے۔ تو ویسا ہی نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اسی لیے ہمارے نبی کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بھی ختم کا نشان تھا۔ اب یہ لنک قیامت تک آنے والوں کے لیے کون ہے؟ ہم امت مسلمہ، ہمیں بنایا گیا۔ تو یہ رسول اور انسانیت کے درمیان یعنی قیامت تک جو بھی آنے والے ہیں ان کے درمیان اللہ کا پیغام مسلمانوں کو پہنچانا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو امت وسط کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ یہ گواہی کب دیں گے؟ شہداء سے مراد گواہی 2 قسم کی ہے۔ نمبر 1 گواہ توحید کی گواہی دل اور زبان سے دیں، پھر عمل سے بھی کر کے دکھائیں، یعنی شرک اور بدعتوں سے بچنا چاہیے، تاکہ اسلام کیا ہے، اخلاق اور کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ آپ کے عمل سے لوگوں پر ظاہر ہو، اور لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام میں داخل ہوں۔ مسلمانوں کو ساری انسانیت کے لیے امامت کرنے کا درجہ دیا گیا، لیکن عمل سے ہم اپنی امامت کھو چکے، عزت وقار سب کچھ مسلمانوں کا ختم ہو چکا نا۔ تو آج سعودی عرب میں بھی مسلمان خود مسلمان کی عزت نہیں کرتے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے پاسپورٹ رکھنے والوں کے ساتھ حج عمرہ کے وقت کیسی پارشیلٹی کرتے، یہ تو نظر آ رہا ہے۔ تو قیامت کے دن اب ان سب کے جو بھی رویے ہیں ان سب کا حساب دیں گے وہ، اور پچھلی امتوں پر قیامت والے دن بھی امت وسط ہی گواہی دیں گی، یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں ہم تھے نہیں، اور نہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نہ بعد کے جتنے بھی نبی ہیں ان کی کسی قوم کے وقت ہم تھے، کسی کے نبی کی جب امت تھی باقی تب ہم تو نہیں تھے نا، لیکن ہم کیسے ان پہ گواہی دیں گے؟ کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حدیث سے ہمیں پتہ چلا۔ تو اب ہمارا ایمان ہمارے نبی پر ہے، غیب پر ایمان ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہونے کی وجہ سے اس میں جو کچھ پچھلی قوموں کے بارے میں لکھا ہوا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے، تو اسی ایمان کی وجہ سے ہم قیامت والے دن ان پر گواہی دیں گے۔ جو قرآن کو معنوں کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر سمجھیں گے، تبھی تو قرآن کی نالج رکھیں گے، تو قیامت کے دن گواہ ہوں گے نا ہم ان پر۔ اگر ہم پڑھیں گے نہیں، نام کے مسلمان ہیں، قرآن صرف پڑھیں گے بھی تو عربی میں پڑھیں گے،
تو کافر اور مشرک کی طرح ہمارے بھی علم میں کچھ رہیں گا نہیں، تو قیامت کے دن ہم مقام پہ پہنچیں گے بھی نہیں۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذمہ داری جو انہوں نے احسن طریقے سے پہنچائی ہم تک۔ آج کے دور میں تو سوشل میڈیا ہے، اتنی ساری ٹیکنالوجی ہے، فیسلٹیز ہے، جب تو کچھ نہیں تھا، لکھنے کے لیے ان کے پاس پیپر قلم بھی نہیں تھا، وہ لوگوں نے پتوں پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر آیتیں تراش کرتے تھے۔ کتنی محنت سے ان لوگوں نے جمع کیا، اسی کی وجہ سے آج تک یہ قرآن اور حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ تو اب ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر ہم سمجھیں گے نا تو امت وسط ہونے کی ذمہ داری اب نبیوں کا جو کام رہتا تھا وہ آج ہمارا کام ہے، لیکن ہم نبیوں کا تو چھوڑیے کام، ہم اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے ہیں، پوری 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہم اپنی آخرت صحیح نہیں کر لے رہے ہیں۔ تو اب نبیوں والی ذمہ داری، نبیوں کا علم، وراثت جو ہے نا، وراثت کیا ہے نبیوں کی؟ علم ہے، وہ بھی ہم لے کے اس کا ذمہ داری کہاں سے پوری کر رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں۔ آیت 144 میں دیکھیں، یہود کہتے تھے کہ تورات کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، مگر یہ سچے ہوتے تو کیوں پھر مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں؟ جب بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کرتے تھے کہ کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، اور ایک نظر، التجائی نظر آسمان کی طرف ڈالتے تھے، تاکہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف اس لیے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس التجائی بھری نظر سے دیکھتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا۔ وہ کس وقت آیا؟ جب عصر کی نماز 2 رکعت ادا ہو چکی تھی اور باقی 2 رکعتیں باقی تھی، تب حکم آیا۔ تو اسی نماز میں مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین ہے، وہاں پر آپ نماز عصر ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی 2 رکعت کے بعد وہی آئی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے اپنا رخ مسجد الحرم کی طرف کر کے پڑھنے لگے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے جب پوچھا تو کہا کہ قبلہ ہمارا تحویل ہو گیا۔ تو ایمان والے تو مان لیے، لیکن جو منافق تھے، کافر تھے، ان کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا تھا۔ یعنی قبلہ ایک مقرر کرنے میں کیا حکمت تھی؟ کیونکہ مسلمانوں کی یونٹی کی پہچان ہو، ساری دنیا والوں کے لیے دوبارہ حکم اس لیے دیا جا رہا کہ قبلے کی اہمیت واضح ہو جائے اور سب میں یونٹی رہے، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہو، آپ سب کا رخ ایک ہی طرف ہونا چاہیے۔ جیسا کہ یہود کا ایک طرف تھا، نصارہ کا ایک طرف تھا، ان لوگوں کے پاس اتفاق نہیں ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا نا، تو ہماری امت میں اتفاق قائم رہنا ہے، اسی لیے خانہ کعبہ کی طرف دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، ہمیں اسی طرف رک کر کے عبادت کرنا ہے۔ 145 آیت میں اہل کتاب کو ان کی کتابوں سے ہی دلیل دے دی اگر، تب بھی وہ حسد کی بنا پر، غرور کی بنا پر وہ آپ کی کوئی دلیل نہیں مانیں گے، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم امتیوں کو تاکید فرمائی گئی ہے کہ ہم ان کے قبلے کی طرف عبادت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وحی کے پابند تھے، اور ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے پابند کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہود اور نصارہ دونوں میں ایک قبلہ نہیں مانتے تھے نا، جیسے کہ یہود کا قبلہ تھا مغرب کی طرف اور نصارہ کا قبلہ تھا بیت المقدس کا مشرقی جانب۔ جب یہ دونوں حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان دونوں کا قبلہ خود ایک نہیں تھا، تو پھر کیسے ہم مسلمانوں کو اپنے قبلے پر قائم رہنے کی لوگ امید کر سکتے؟ بتائیے۔ تو اس آیت میں وعید ہے کہ اگر یہود نصارہ خوشی کی خاطر اگر نبی بھی اگر علم آنے کے بعد ان کی بات مان لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ نبی تو کبھی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن ہم امتیوں کو تاکید کرنا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے۔ تو قرآن اور حدیث کا علم آ جانے کے بعد لا علمی کی وجہ سے یا پھر ان کی رسومات اختیار کرنا، خواہشات نفس پر چلنا، ان کے جو رسم و رواج ہے بچہ پیدا ہونے پر سالگرہ کرنے کا، شادی کی سالگرہ کرنے کا، یہ سارا ان کی چیزیں ہیں جو ہم اپنا رہے، یہ بدعتی ہے چیزیں ہیں۔ تو اہل بدعتیوں کی اطاعت کرنا بھی ظلم اور گمراہی ہے۔ تو نبی تو اللہ کی وحی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے تھے، مگر ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، تو ہمیں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ آیت 146 میں یہاں اہل کتاب کے ایک گروہ کو حق جاننے کے بعد بھی اس کو چھپاتے تھے، ان کو مجرم کہا ہے۔ تو ہمیں بھی حق بات، گواہی نہیں چھپانا چاہیے۔ اہل کتاب ہمارے نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن نبوت ان کے نسل میں آتی سمجھے تھے، وہ نکل ان کے پاس چھین کے بنی اسماعیل کو دی گئی نا، تو اس وجہ سے غرور، تکبر اور حسد کی وجہ سے وہ لوگوں نے حق بات کو چھپا لیا ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اگر آپ کی آپس میں کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہے تو بھی گواہی دینے کا وقت آئے گا تو حق بات کی گواہی دینا ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو۔
آیت 147 میں، اس آیت میں حق سے مراد قرآن اور حدیث ہے. جو بھی حکم وحی کے ذریعے اترتا اس میں شک و شبہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانے. تو نبوت سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ امین و صادق. پھر ایسا انسان 40 سال کی عمر ہونے کے بعد کیسے اللہ پہ جھوٹ بول سکتا بتائیے؟ جیسے ہی نبوت کا تاج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھا، یہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لقب تھے امین و صادق اس کو بھول گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. تو یہ لوگوں کو دشمنی نبی سے نہیں تھی نا. نبی کو تو امین و صادق مانتے تھے یہ لوگ، لیکن ان کو دشمنی کس سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی عطا پہ ہوئی. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے نبوت دے سکتا، جس سے چاہے چھین سکتا. تو اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی تو لوگوں کو دشمنی ہو گئی. تو اس کا مقصد ہی وہ ہے نا، اللہ سے لوگوں نے دشمنی مول لی. تو آیت 148 میں یعنی ہر مذہب والے اپنی پسند کا قبلہ عبادت کے لیے مقرر کر لیے تھے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والوں نے اپنا الگ الگ طریقہ رکھا نا بنا کے. تو ہماری کتاب میں یونٹی ہونے کے لیے آسمانی کتابوں میں ہدایت ضلالت دونوں کو وضاحت کر فرما دی اور انسان کو آزادی دی کہ ہدایت یا گمراہی جو بھی اختیار کرنا ہے کرو. اگر آپ ہدایت پہ چلیں گے تو آپ کے لیے جنت ہے، اگر گمراہی کو اختیار کریں گے تو آپ کے لیے جہنم ہے. تو اختیارات دینے کا مقصد انسان کا امتحان لیا جائے. جیسے اسکول میں ٹیچرز بچوں کے ٹیسٹ لیتے، امتحان لیتے نا، تبھی تو بچوں کو پاس کرتے کہ کون کتنے قابل ہے، تبھی پتہ چلتا نا. تو ہر بچہ الگ الگ نمبرات حاصل کرتا، تو جیسا وہ لکھیں گا ویسے اس کے پاس ہی مارکس آتے. تو جیسے ہم عمل کریں گے ویسے ہی ہمارے آخرت میں درجات ہوں گے. اس آزادی اختیارات دینے سے لوگوں نے شیطان کے بتائے ہوئے مختلف طریقوں میں ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دی. آج ہم مسلمان میں یہود نصارہ کی پیروی کرنے کو فیشن سمجھ رہے ہیں. یہ دراصل شیطان ہے نا، خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے ہمارے کو. تو آخرت کی فکر اگر ہم کو ہوگی تو قرآن اور حدیث میں کیا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. دنیا کی ہزاروں کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر انجینئر جو بن جا رہے ہیں نا، ان سے بھی آپ پوچھو قرآن کی ایک آیت کا مطلب نہیں معلوم. یہاں کی نماز دن میں 5 ٹائم فرض ہے، وہ نماز میں کیا تسبیح پڑھیں، کیا سورہ پڑھیں، اس کی میننگ نہیں معلوم ہے بھائی. تو آپ قرآن کو سمجھنا تو دور کی بات ہے. تو جب ہم انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، کوئی لینگویج سیکھ کر نہیں آئے تھے، کوئی مذہبی کتاب نہیں سیکھ کے آئے تھے، نہ کوئی دنیاوی کتاب. جب دنیاوی کتابیں سیکھ سکتے تو ایک قرآن اتنے سالوں میں نہیں سیکھ سکتے بتائیے؟ اگر آپ وقت نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے. اور یہاں پر فاستبقوا الخیرات یعنی نیکیوں کی طرف دوڑو. یعنی جب کبھی نیکیوں کا موقع ہمارے سامنے آئے ہم اس پر ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے وقت میں سب سے پہلے وہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیا معلوم کل ہم کو ملے یا نہ ملے، ہماری زندگی ساتھ دے یا نہ دے، ہمیں صحت رہے یا نہ رہے. اللہ نہ کرے ہم کل کریں گے بولیں گے وہ غفلت میں موت آ گئی، تب کیا کریں گے؟ تو نیکی کے کام میں جلدی کرنا چاہیے. فاستبقوا الخیرات کا مطلب نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں اور برائیوں کو جاننے والا ہے، تو ہمیں جزا اور سزا بھی اسی کے حساب سے دے گا. ہمیں نیکیوں کے موقع تلاش کرتے رہنا چاہیے. الحمدللہ اب ہمیں قرآن گھر بیٹھے سیکھنے کا موقع مل رہا. تو یہی فون سے ہم فتنے میں پڑھنے کے بجائے، ٹک ٹاک کے ویڈیوز دیکھنے کے بجائے، یوٹیوب پہ سیریلز فلم دیکھنے کے بجائے اس سے ہم دین حاصل کر سکتے. تو قیامت کے دن یہ ہماری انگلیاں گواہی دیں گے. آپ اگر دین سیکھ رہے ہیں تو آپ کے حق میں گواہی دیں گے. اگر آپ اس سے فحش فلمیں گانے یہ سنیں گے تو آپ کے حق میں خلاف گواہی دیں گے. تو آپ سوچیے، اب یہ موبائل سے آپ چاہے تو اپنی آخرت بنا سکتے، چاہے تو آپ بگاڑ سکتے. اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. آیت 149 میں جہاں سے بھی نکلو اپنا نماز کے لیے رخ مسجد الحرام کی طرف کرنے کے لیے یہ حکم ہوا. آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے بے خبر نہیں ہے. اب اس آیت 149 آیت کو اگر آپ حدیث سے نہیں سمجھیں گے تو مطلب آپ اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ منکرین حدیث بتائے کہ قرآن پر عمل کریں گے، ہم حدیث پر نہیں کریں گے. تو نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے قبلہ رخ ہونا. اگر انجانے میں قبلہ رخ نہیں کر سکے لا علمی کی وجہ سے، تو اندھیرے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ مجبوری اور نیت دونوں کا علم رکھنے والا ہے نا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. نماز کو دونوں جمع کرنے کا بھی اسلام میں سہولت دی گئی ہے. جیسے کہ حج کے دن ظہر اور عصر کی نماز، اور ظہر کا آخری وقت رہیں گا، عصر کا ابتدائی وقت، اور مغرب عشاء کو ملا کر پڑھنے کا. مغرب کو تاخیر کریں گے اور عشاء کو اس کے وقت پہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں، جہاں سے بھی نکلو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرو. ایگزامپل بتا رہی میں، اگر یہ نماز کے لیے اگر نہیں ہوتا، حدیث کو اگر ہم نہیں دیکھتے تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟
آپ اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، جہاں کے لیے بھی جا رہے ہیں، آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا ہے. تو کیا آپ کوئی کام کر سکتے تھے؟ آپ کی آفس ہر اسکول کیا خانہ کعبہ کی طرف ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا نا. تو آپ اگر حدیث کو نہیں مانیں گے تو اس آیت پہ عمل ہی نہیں ہوتا تھا آپ کا. تو کوئی انسان زندگی میں نہ سفر کر سکتا تھا، نہ جاب کر سکتا تھا، نہ کوئی دوسرا کام کر سکتا تھا. جب بھی ہم گھر سے نکلے قبلے کی طرف منہ کرنا پڑتا تھا نا. آیت 150 میں قبلے کی طرف منہ کرنے کا تیسری مرتبہ حکم آیا. یعنی بار بار کس چیز کی تاکید کرتے ہم بچوں کو؟ جو چیز امپورٹنٹ ہوتی. تو یہاں پر بھی تیسری مرتبہ قبلہ تحویل کے بارے میں آیا. تو اس کی اہمیت اور تاکیدی حکم واضح ہو گیا. تو قیامت تک آنے والوں کے لیے خانہ کعبہ ہی اب ہمارا قبلہ رہے گا. ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور دین توحید پر قائم رہنے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. تو مسلمان کے خلاف کسی اور قوم کو حجت باقی نہ رہے قبلے کو لے کر. اسی لیے جہاں کہیں بھی ہو ہمیں نماز خانہ کعبہ کی طرف ہی کرنا ہے. تو دین کو مذاق نہ بنائیں، احکامات پر عمل کریں. ٹھیک ہے. ہر مذہب میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. جو ظالم ہیں ہمیشہ دین اسلام میں نکتہ چینی نکالیں گے. ان سے یعنی ظالموں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہاں پر حکم دے تخشو سے مراد کسی کا ڈر ان کے پوزیشن کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحیح حقدار ڈرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تاکہ اللہ کی نعمت ہدایت ہمیں مل سکے. نعمت سے مراد ایمان ہے، ہدایت سے مراد آخرت کی کامیابی. تو جنت کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا. آیت 151 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر ہے جو ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت، اور اپنی نسل سے ایک رسول بھیج. جو آیت 129 میں ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ کی. تو وہ دعا کب قبول ہوئی دیکھیے. اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا؟ تو کتنے سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں دعا کی تھی، تو وہ دعا میں ایک نبی کی شکل میں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو انسان دعا جب کرتا نا تو کہتا کہ وقتی طور پہ فوری ہماری دعا قبول ہو جائے. تو نبیوں کی دعا سالوں لگی اس کے بعد قبول ہوئی. تو انسان کو بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی دعا ہماری زندگی میں اگر قبول نہیں ہو رہی تو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن سکتی. دعا قبول ہونے کے بھی 3 طریقے ہیں. ایک، آپ کی جب دعا قبول ہو کے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتے. ایک دوسرا، آنے والی مصیبت پریشانیوں کو روک دیتی. ایک تیسری دعا ہے قبول ہونے کا طریقہ کہ آخرت کے دن ذخیرہ بنا دیتے. جب نیکیوں کی کمی ہوں گی تو جو دعائیں آپ کی دنیا میں قبول نہیں ہوئی نا، وہ دعائیں وہاں پر آخرت میں جو نیکیوں کی شکل میں ذخیرہ بنی ہوئی رہیں گے، وہ جب انسان دیکھیں گا تو دعا کریں گا، جب وہ حسرت کریں گا کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. کیونکہ وہاں پر اس کو اجر کتنا مل رہا ہے وہ پتہ چلے گا نا. لیکن دنیا میں تو ہم شکوے شکایت کرتے نا اللہ تعالیٰ سے، ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعا سن رہا ہی نہیں. ایسا کرتے نا ہم لوگ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کا موقع دیا. یہاں پر انسانوں میں سے ایک رسول ان کی قوم سے ہم زبان بھیجے تاکہ ان کی بات آسانی سے لوگ سمجھ سکے. ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں وہ پڑھ کر لوگوں کو سنائے اور خود بھی عمل کرے. تو ہمیں بھی عمل کر کے پاک گناہوں سے کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو جس کا علم انسانوں کو نہیں ہوتا، کتاب سے مراد یعنی قرآن اور حکمت سے مراد حدیث، یہ دونوں دے کر تعلیم دیا کرتے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر لوگ حکمت کا لفظ کا الگ ہی مطلب لیتے، لیکن یہ دانائی سے جو فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے جیسے نبی اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات سے پتہ چلتے ہیں. آیت 152 میں دیکھیں، جو نعمتیں اسلام، قرآن اور رسول کی تمہیں ملی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ شیطان ہم سے دور بھاگ جائے. اور ایمان جیسی نعمت ملی ہے نا تو اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اگر ہم آج نعوذ باللہ اگر امت مسلمہ چھوڑ کے اگر کہیں اور مذہبوں میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ علم. آج ہم شرک کی گمراہی میں بھٹکتے رہتے. تو آج ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا ہم زیادہ شکر ادا کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے نعمتوں میں برکتیں دیتے جائیں گا. اور ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دی وہ بھی چھین لے گا. تو ہمیں ناشکری سے بچنا چاہیے. ذکر کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت چلتے پھرتے زبان پر تسبیح، تحلیل، تکبیر. تسبیح، تحلیل، تکبیر کا مطلب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے رہنا چاہیے. شکر ادا کرو بھی یہاں پر کیا گیا، ذکر کرو بھی. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت، صلاحیتیں اس کی عبادت اطاعت میں گزارنا چاہیے. جیسے کہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ دوسروں کو سکھا دینا، کوئی اسکلس ہے تو دوسروں کی مدد کر دینا. جو بھی آپ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانا چاہیے. اب نبی قیامت تک کوئی آئیں گے نہیں تو اب ہماری امت وسط کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں کی میراث یعنی علم ہمیں عطا کیا ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں. تو قبلہ تحویل جب ہوا، امت کا آغاز وہیں سے ہمارا شروع ہو رہا.
آئی بات سمجھ میں؟ پہلے پارے میں ہمارے کو سب مومنوں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں بتایا گیا. اب جیسے ہی دوسرا پارا شروع ہوا، یہاں سے سارے احکامات ہمیں دیے جا رہے ہیں. اصل امت کا آغاز یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر ہم سورہ فاتحہ میں مانگے تھے نا صراط المستقیم، بلکہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اب اللہ تعالیٰ بتا دیے، جب صراط المستقیم تم نے مانگا تو اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ پہلے پارے میں کہ پچھلی امتیں کیا کیا کرنے کی وجہ سے ان سے نبوت چھین لی گئی، ان پر کس طریقے کے عذاب ہے، ان کے کیسی نعمتیں ان کو ملی تھی، اور اس پہ ان لوگوں نے کیسا کفر کیا تھا اور کیا سزا ان کو ملی. اب وہ سب بتانے کے بعد وارننگ دے دے کے اللہ تعالیٰ اب ہمارے کو امت کا آغاز کروا رہے ہیں دوسرے پارے میں، اور ہماری ذمہ داریاں، ہمارے لیے احکامات یہ دے رہے ہیں. اس پر ہر مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے. یعنی جو کچھ دنیاوی پریشانی مشکلات آئیں گے اس کو کیسے ہم ڈیل کرنا، وہ اگلی آیتوں میں ہم سیکھیں گے. آیت 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، ساتھ صبر اور نماز کے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن انہیں یقتل قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردہ ہے، بلکہ احیاء وہ زندہ ہے، لیکن لا تشعرون تم نہیں شعور رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَیْءٍ ساتھ کسی بھی چیز کے، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور کمی، من الاموال مالوں سے، والانفس اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا وہ لوگ جو جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں، مصیبتن کوئی مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہے اور بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. اولئک علیہم صلوات، یہی وہ لوگ ہیں جن پر نوازشیں ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، رحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہم المہتدون وہ ہدایت پانے والے. آیت 153 میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. یہ دونوں حالتیں خیر لاتی ہے. انسان کی زندگی میں دو ہی حالتیں آتی ہیں نا، ایک تو خوشی، آرام و راحت، نعمت ملتی، اور دوسرا دکھ، پریشانی، مصیبت، نعمتوں کو چھین کر آزماتا، مال سے، اولاد سے، صحت سے. ٹھیک ہے، تو نعمت پر ادا کریں اور تکلیف پر صبر کریں، اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے، اس کی تاکید کی گئی ہے یہاں پر. مگر ہم کیا کرتے، جب مصیبت آتی، جب کوئی نعمت ملتی، نعمت جب ملتی تو ہم مشغول ہو جاتے، گھر سجانے میں، فنکشن کرنے میں، شادیوں میں، اس میں نعمت ہے نا، بچہ پیدا ہونے میں، ہم شکر ادا کرنے کے بجائے فرض نمازوں سے بھی غفلت کرتے. اور جب کوئی مصیبت آتی تو ہم کیا کرتے، دنیا میں ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو، ہم پہ ہی مصیبت آئی، بلکہ کیا کرتے، تب بھی ہم عبادتوں میں کمی کرنا شروع کر دیتے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. تو صبر کرنے کا یہاں پر نماز اور صبر سے کام لینے کا حکم آیا نا، تو میں پہلے صبر کی قسمیں بتا دوں گی. یہ 3 ہیں. یعنی حرام گناہ کے کاموں سے عارضی خوشی جو ملتی ہے نا، اس کو قربان کرنا چاہیے. یعنی جو کون سا بھی کام، جیسے کہ آپ ٹی وی دیکھ لینا، کوئی سیریل دیکھ لینا، کوئی اچھا سا سین دکھ رہا، کوئی گانا دکھ رہا، تو وہ اگر آپ کا دل چاہ رہا تب بھی آپ اس سے رک جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند ہے. رک جانا یہ صبر ہے. تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، ہمارے نفس پر چاہے کتنا بھی گراں گزرے. اور فجر کی نماز میں خاص طور سے ابھی کچھ دن پہلے سردی کے دن گزرے، اٹھنا مشکل ہوتا، تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے جب اٹھیں گے تو ہمارے نفس کے خلاف اٹھ رہنا، تو وہ بھی صبر ہے. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو تکلیفیں، مشکلیں، مشقتیں، تانے ہمیں ملیں گے، اس پر بھی صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے. خواہشات نفس کچھ دیر کے لیے سکون دیتی نا، اگر گانا سن لیا، آپ کوئی سیریل دیکھ لیا، تو کیا ہے، تھوڑی دیر کا سکون ہے. اس کے بعد آپ کو خود معلوم ہے وہ سیریل میں، گانوں میں جو بتاتا وہ حقیقت میں نہیں ہے. نہ اس میں ہسبینڈ وائف کے جو رشتے بتاتے، جو پیار محبت کی کہانیاں بتاتے، وہ تو ایک ڈرامہ ہے. وہ حقیقت میں زندگی میں تو کسی کی بھی نہیں ہوتا نا. ہر ایک کی زندگی کا چیپٹر الگ ہے. غم کے ساتھ خوشی ہے، خوشی کے ساتھ غم ہے. تو ہم آج کل کیا ہو رہا، وہ ٹی وی سیریل فلم دیکھ کے کیا کریں، ویسے آئیڈیل بنا کے خوشحال گھرانوں کی طرح، مالدار گھروں کی طرح لڑکیاں بھی وہ تصور کر رہے ہیں. وہ زندگی میں نہیں ملنے کی وجہ سے وہ اپنے شوہروں کے ساتھ میں تکرار کرتے. اب اس کی کمائی نہیں ہے تو حلال حرام کی کوئی یعنی
خیال نہیں کرتے ہوئے، فکر نہیں کرتے ہوئے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا کبھی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں میڈیا وغیرہ کے ذریعے شیطان ہمیں بھٹکا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. دنیاوی فائدہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہم حلال طریقے سے کمانا چاہیے. اگر حرام طریقے سے اگر دنیاوی کوئی فائدہ لے رہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہونے والا ہے. یعنی اگر ہم نیکیوں میں خود کو تھکا رہے تو وہ تھکان تھوڑی دیر کی ہے، لیکن اس کا اجر قیامت تک باقی رہیں گا. اور جو عذاب ہمیں برے کاموں سے ملنے والا ہے وہ ہمیں آخرت میں اس سے بچانا ہے، تو ہم نیکیوں میں محنت کرنا ہے نا. تو دین کا کام، قرآن سیکھنے میں استقامت سے رہنا بھی صبر ہے. شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا. تو مصیبتیں، آفتیں، مالی جانی نقصان کے اول وقت میں اگر ہم گلا شکوہ کرے بغیر صبر کرنا، یہی اصل صبر ہے. اور اگر یہ صبر نہیں کر کے کچھ دنوں کے بعد، 2-3 دنوں کے بعد، زبان سے پہلے تو شکوے شکایت کر کے روکے دھوکے، اگر ہم بعد میں صبر کریں تو وہ تو وقت کے ساتھ صبر آ ہی جاتا نا. تو وہ صبر نہیں کہلاتا. تو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. مگر ہم سب سے پہلے مصیبت، پریشانی، خوشی کے موقع پر نمازوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں بھولنا چاہیے. مصیبت یا پریشانی چاہے گھر میں کسی کی وفات بھی کیوں نہ ہو جاؤ، ہمیں وقت پر نماز پڑھنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اس کو موت آنی ہے، آئی. لیکن ہمارے پاس ابھی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، چاہے وہ ایک سجدہ ہی کیوں نہ ہوتا. تو نیکی میں اس سے بڑھ سکتے نا ہم. تو دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں صبر کی ضرورت ہے. اسی لیے یہاں پر سب سے پہلا حکم صبر کی تلقین. دنیا میں جب آئے، ہم دنیا میں جب رہنا ہے تو مشرک، کافر، مومن، خاندان، قبیلوں کے ساتھ سب سے پہلی چیز، امپورٹنٹ چیز، ہر ایک کو صبر کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم کیا دیے دوسرے پارے میں؟ صبر. بے صبری شیطان کا کام ہے. ٹھیک ہے. آیت 154 میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے نا، ان کو مردہ مت کہو، کیونکہ ان کی عزت و تکریم کے لیے کہا جا رہا. وہ حقیقت میں زندہ نہیں ہے. ان کی روحیں جنت میں جہاں سے چاہے پرندوں کی شکل میں اڑ رہی ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں وہ لوگ زندہ نہیں ہیں. تو یہ ان کی تعظیم و تکریم کے لیے کہا گیا. جو زندگی اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ شہداء کے بارے میں کہا گیا. ایک پرندے کے سینے میں جنت میں جہاں چاہے پھرتے رہتی. اللہ عالم. ہر مسئلے کا حل کے لیے نماز سے مدد لینے سکھایا گیا ہے. جب کوئی مصیبت آ رہی، فیصلہ کر نہیں سک رہے تو استخارہ کی نماز. بارش نہیں ہو رہی تو نماز بارش کے لیے. حاجت کوئی پوری کرنا ہے تو نماز کے لیے. دین کا کام کرنا آپشنل نہیں ہے، بلکہ امت وسط کی ذمہ داری ہے. فجر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ اللہ کے ذمے آ جاتے. اور جو غفلت میں سوتے رہتے وہ اللہ کی پناہ میں نہیں آتے، اللہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. تو پھر آپ کے دنیا کے مسئلے مسائل کیسے ہوں گے؟ کیسے؟ فجر کی نماز میں آپ لوگ سنے ہوں گے نا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. مگر ہم کامیابی کی طرف نہیں جا کے غفلت میں سوتے رہتے نیند میں، تو کہاں سے کامیابی ملیں گی؟ پہلے زمانے میں دیکھیں، 1 لوگ کماتے تھے، 8-10 لوگ کھاتے تھے. آج فجر کی رات بھر جاگ رہے ہیں نوکریوں کی وجہ سے، دوستوں کے ساتھ، ٹی وی فلموں میں، اور فجر کے وقت سو رہے ہیں. تو ہسبینڈ وائف دونوں کما کے 2 بچوں کو نہیں پال سک رہے. تو کامیابی کہاں سے مل رہی ہے؟ کمائی تو زیادہ ہوگی لیکن برکت کہاں پر ہے؟ صبح کے وقت کو سونا رزق کو روکتا. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں الٹ ہی کر رہے ہیں نا. آج مسلمان اپنے عمل سے اور قول سے کیسے ہیں ہم سب جانتے ہیں. کہیں قیامت کے دن ہمارے اطراف جو بھی کافر مشرک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری شکایت نہ کر دیں کہ انہوں نے ہمیں توحید کے بارے میں بتایا ہی نہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو آج مسلمان کو قول سے، عمل سے اسلام جو بدنام کرے نا، اس کو چھوڑ کے ہم اپنی پہلے اصلاح کریں، پھر ہمارے دین کی دعوت کافر مشرک ان کو بھی دیں. ہمارے عمل سے جب ہم بتائیں گے، ہو سکتا کافر قوم اس پر یعنی کیا بولنا چاہیے، اس پر ایمان لے کر آ سکتے، ہمارے دین کی طرف آ سکتے. ٹھیک ہے.